اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام میں خلیفہ کس طرح مقرر کرتے تھے، کس طرح سے اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ آگے اپنا جو ہے نا وہ امیر مقرر کرتے تھے۔ اللہ کے نبیوں کی بات ہم کر رہے تھے، پرانے انبیاء کی، تو اس میں اگلے دوسرا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر مر گیا۔ جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ تھے تو ان کا وزیر مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی شہر سے کل آپ صبح باہر جائیں، جو سب سے پہلے انسان شہر میں داخل ہو تو اس کو آپ نے وزیر بنا لینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ مصر کے شہر کے کئی دروازے تھے، تو وہ ایک دروازے کے باہر سے وہ چلے گئے، دیکھا تو جو پہلا شخص باہر سے آ رہا تھا وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک آدمی، اور لاغر کمزور سا، یعنی کہ وہ کتابوں میں آتا ہے کہ جیسے بوڑھا۔ تو وہ آ رہا، سر کے اوپر اس نے لکڑیاں رکھیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان کو لے آئے، علیحدہ کیا۔ جب انہوں نے بات چیت کی، پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے بڑا روئے، کہنے لگے کہ یہ میری بادشاہی ختم ہونے کا وقت آ گیا، کیونکہ یہ ایک غریب آدمی ہے، اس نے یہ کیا میرا وزیر بنے گا اور کیسے آگے حکومت چلے گی، حکومت کے کام بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو یہ یا اللہ پاک کس طرح کا انسان بنایا تو نے مجھے۔ تو فرشتہ آیا، اس نے کہا یوسف، جب تیرا زلیخا کے ساتھ مسئلہ بنا تیرے بچپن میں، تیری ابھی جوانی شروع ہوئی تھی، تو اس وقت ایک بچہ تھا جس نے تیری گواہی دی تھی کہ اگر قمیض پھٹی ہے سامنے سے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا کی غلطی ہے۔ تو وہاں پہ کیونکہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا لوگوں نے کہا کہ یہ سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا۔ وہ تو عورتیں پریشر ڈالتی ہیں، عورتیں مسئلے بناتی ہیں، رونا پیٹنا اور ان کے نخرے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر جو ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے ایسے ہی، پتہ بھی تھا کہ میری عورت غلط ہے، تو اس نے جیل میں ڈال دیا اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم تھے، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا فرشتے نے کہ وہ جو بچہ تھا بعد میں وہ کدھر گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا تو مجھے پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی یہ اس وقت بچہ تھا کہ جب تیرے اوپر یہ زلیخا نے الزام لگایا، تو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے کہ اس کو آپ اپنا وزیر بنا لو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنا وزیر بنایا۔ اس طرح سے آگے حضرت داؤد علیہ السلام کے جنہیں دیکھا طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت طالوت علیہ السلام کو طالوت کو بادشاہ بنایا، طالوت کے بعد جو ہے نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب جوان ہو گئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور وہ بادشاہ بنے، جن کی کل روئے زمین کے اوپر حکومت تھی، اور ان کا تخت جو ہے نا وہ جن ہوا میں اڑاتے تھے۔ انہوں نے آصف بن برکیہ کو اپنا وزیر بنایا۔ تو آصف بن برکیہ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ آصف بن برکیہ وہ تھے کہ جب رانی بلقیس کا تخت جو ہے نا حضرت یوسف علیہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ کون ہے جو کہ رانی بلقیس کا تخت جو ہے نا وہ اٹھا کے لا دے اور میرے دربار میں پیش کرے۔ ایک جن بولا، اس نے کہا آدھے دن میں۔ تو آصف بن برکیہ جو تھے، ان کو جو ہے نا وہ تورات کا جو ہے نا کتاب کا علم تھا، تو انہوں نے کہا کہ آنکھ جھپکنے میں ایک دفعہ آپ نیچے دیکھیں، پھر آپ سامنے دیکھیں تو تخت آپ کے سامنے پڑا ہوگا، تو وہ جو ہے نا پلک جھپکنے میں وہ تخت لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ اپنے جو وزیر بناتے تھے یا کسی کو امیر مقرر کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ تو بہت شکریہ جی۔ کل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جو ہے نا وہ خلافت کا تصور کیا چھوڑا۔ بہت شکریہ۔